آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:39 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:49۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:08 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:18۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:12 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:22۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ السلام علیکم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ اپنے پروجیکٹ معلم القرآن پروگرام کے تحت ان نابینا افراد کو جو کہ حافظ قرآن ہوں یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، آن لائن پڑھانے کی مکمل تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ سیکھیں گے پروفیشنل یوز آف اینڈرائیڈ اپلیکیشنز، انگلش لینگویج، بریل نورانی قاعدہ، تجوید کے ساتھ ٹیچنگ سکلز اور بہت کچھ، جس کے بعد یہ افراد آن لائن پڑھانے کی مکمل مہارت رکھ سکیں گے۔ تمام خواہش مند افراد درج ذیل رابطے کے لنک پر کلک کر کے ایڈمیشن حاصل کریں یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 033086000072۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کی جانب سے ڈینگی وائرس کی آگاہی اور احتیاطی تدابیر۔ ڈینگی وائرس ایک خطرناک اور تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے جو ایک خاص قسم کے مچھر ایڈیز ایجپٹی موسکیٹو کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔
یہ مچھر صاف اور رکے ہوئے پانی میں پیدا ہوتا ہے اور زیادہ تر صبح اور شام کے اوقات میں کاٹتا ہے، لیکن چند احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس بیماری کے پھیلاؤ کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ گھر کے آس پاس پانی کو کھڑا نہ رہنے دیں، رکے ہوئے پانی کو صاف کریں، کولر، گملے اور بالٹیوں کو روزانہ صاف کریں۔ صبح اور شام مچھر بھگانے والی کریم یا اسپرے کا استعمال کریں۔ پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں۔ دروازوں اور کھڑکیوں میں جالی دار پردوں کا استعمال کریں۔ ویژلی امپیئرڈ پرسنز گائیڈ کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے اور چھوڑنے کے بعد ہاتھوں کو سینیٹائز کریں۔ اپنے گائیڈ کو بھی ڈینگی سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیں۔ ڈینگی کی عام علامات میں تیز بخار، سر اور آنکھوں کے پیچھے شدید درد، جسم یا پٹھوں میں درد، جلد پر سرخ یا کالے دانے، متلی یا دل کا گھبرانا وغیرہ شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو فوراً ڈینگی کا ٹیسٹ کروائیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سیلف میڈیکیشن سے گریز کریں۔ یاد رہے، تاحال ڈینگی کی کوئی ویکسین یا خاص علاج موجود نہیں ہے۔ صرف احتیاط ہی اس بیماری سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ محفوظ رہیں، صحت مند رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، اللہ کی برہان ہے بصیرت رمضان، ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، توفیق رب رحمان ہے بصیرت رمضان، درود صبح و شام ہے بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں، اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ، دیکھو اے لوگو آیا خدمت کا مہینہ، کمزوروں بے قصوں سے چاہت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، خدمت کے راستے سے قربت کا مہینہ، انسان کی عزت کا عظمت کا مہینہ، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، پاکیزگی یہ دل کی سب کوشش کریں گے، اپنے مالک کو ہر پل سب راضی رکھیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، راتوں کو بھی بخشش کے اب موتی برسیں گے، جو پیچھے رہ جائیں گے تا عمر ترسیں گے، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام
کہ جس کے قبضۂ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت رمضان میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب رضا۔ بصیرت رمضان روزانہ اس رمضان بھی آپ سن رہے ہیں، یہ سیزن 3 ہمارا جاری ہے۔ آج ہماری 21ویں نشست ہے۔ پاکستان میں آج 21واں روزہ اور دنیا کے کچھ ممالک میں آج 22واں روزہ ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم یوم علی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، مولا کائنات حیدر کرار کی باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ آج کا دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بھی منسوب ہے، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ منقبت بھی سنیں گے اور گفتگو بھی ہوگی۔ تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب احسن اقبال ایک مرتبہ پھر موجود ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز کیجیے گا جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اس کو نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی،
ڈرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب احسن اقبال، آپ نے تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ آغاز کیا۔ آج 21ویں نشست ہے ہماری، آج 21واں روزہ ہے، اور آج کا دن مولا کائنات حیدر کرار سے بھی منسوب ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ تو ہم ابتدا میں ہی ہم منقبت شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عائشہ اخلاق موجود ہیں، ہم ان سے منقبت سنتے ہیں اور پھر گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ سخاوی کی وراثت ہے، سخاوی کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے، علی کے ہیں گھر والے، علی کے ہیں گھر والے، وفا کی وراثت ہے، سخاوی کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے۔ یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے، نہ دوئے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے بارش مانگ لو رب سے، یہ مانگے تو ابھی برسے، یہ مانگے تو ابھی برسے، گھٹائے کی وراثت ہے، علی کے ہیں گھر والے، وفا کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ
زینب ہو گواہ قدسی ہے اے لوگو گواہ قدسی ہے اے لوگو حیا کی وراثت ہے سخاوت کی وراثت ہے سخاوت کی وراثت ہے عطا کی وراثت ہے علی کے ہیں یہ گھر والے علی کے ہیں یہ گھر والے وفا کی وراثت سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. بہت ہی خوبصورت انداز میں عائشہ اخلاق کلام پیش کر رہی تھی، منقبت پیش کر رہی تھی. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد انفارمیشن آف قرآن کے عنوان سے آپ سیگمنٹ سنیں گے. اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ قرآن اور سائنس سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے، کہیں مت جائیے گا. بصیرت رمضان جاری ہے، نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1903. افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:39 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:49. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:08 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:18. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:12 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:22. افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز. نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع. پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے. لمیٹڈ سیٹس اویلیبل. کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی. مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072. آپ کی خود مختاری نئی صبح کی ذمہ داری. السلام علیکم. نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ اپنے پروجیکٹ معلم القرآن پروگرام کے تحت ان نابینا افراد کو جو کہ حافظ قرآن ہوں یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، آن لائن پڑھانے کی مکمل تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ سیکھیں گے پروفیشنل یوز آف اینڈرائیڈ اپلیکیشنز، انگلش لینگویج، بریل نورانی قاعدہ، تجوید کے ساتھ ٹیچنگ سکلز اور بہت کچھ، جس کے بعد یہ افراد آن لائن پڑھانے کی مکمل مہارت رکھ سکیں گے. تمام خواہش مند افراد درج ذیل رابطے کے لنک پر کلک کر کے ایڈمیشن حاصل کریں یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 033086000072. نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر. پیپر ورک. اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا. اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز. ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے. اسلامک سیشن. اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا. اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور،
اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کی جانب سے ڈینگی وائرس کی آگاہی اور احتیاطی تدابیر۔ ڈینگی وائرس ایک خطرناک اور تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے جو ایک خاص قسم کے مچھر ایڈیز ایجپٹی موسکیٹو کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ یہ مچھر صاف اور رکے ہوئے پانی میں پیدا ہوتا ہے اور زیادہ تر صبح اور شام کے اوقات میں کاٹتا ہے، لیکن چند احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس بیماری کے پھیلاؤ کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ گھر کے آس پاس پانی کو کھڑا نہ رہنے دیں، رکے ہوئے پانی کو صاف کریں، کولر، گملے اور بالٹیوں کو روزانہ صاف کریں۔ صبح اور شام مچھر بھگانے والی کریم یا اسپرے کا استعمال کریں۔ پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں۔ دروازوں اور کھڑکیوں میں جالی دار پردوں کا استعمال کریں۔ ویژلی امپیئرڈ پرسنز گائیڈ کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے اور چھوڑنے کے بعد ہاتھوں کو سینیٹائز کریں۔ اپنے گائیڈ کو بھی ڈینگی سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیں۔ ڈینگی کی عام علامات میں تیز بخار، سر اور آنکھوں کے پیچھے شدید درد، جسم یا پٹھوں میں درد، جلد پر سرخ یا کالے دانے، متلی یا دل کا گھبرانا وغیرہ شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو فوراً ڈینگی کا ٹیسٹ کروائیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سیلف میڈیکیشن سے گریز کریں۔ یاد رہے، تاحال ڈینگی کی کوئی ویکسین یا خاص علاج موجود نہیں ہے۔ صرف احتیاط ہی اس بیماری سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ محفوظ رہیں، صحت مند رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ السلام علیکم سامعین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بصیرت رمضان ٹرانسمیشن کے سیگمنٹ انفارمیشن آف قرآن میں۔ میں ہوں اکثر زادہ اور میرے ساتھ ہوتی ہیں نادیہ صبا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کا رمضان بھی اچھے سے گزر رہا ہوگا اور آپ تمام لوگ عبادات میں بھی مصروف ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ 21واں روزہ ہے آج، اور آج سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ کل لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھ چکے ہوں گے۔ کافی لوگوں نے اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت بھی حاصل کر لی ہوگی، اور جو لوگ نہیں بیٹھ سکے ہیں تو وہ لوگ ان لوگوں کی خدمت میں اپنا وقت صرف کر رہے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ نجات والا عشرہ ہے، اس میں جتنا ہو سکے تو اپنا وقت عبادت میں زیادہ سے زیادہ صرف کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک دعا ہے جو آخری عشرے میں پڑھی جاتی ہے، اسے کثرت سے پڑھیں۔ اللہم اجرنی من النار، یعنی اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یہ دعا جتنی ہو سکے آپ اس کو پڑھیں اور اپنے لیے جتنا ہو سکے دوزخ کی آگ سے نجات پائیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سیگمنٹ۔ آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں 21ویں سپارے سے متعلق کچھ معلومات۔ تو شروع کرتے ہیں 21واں سپارہ، اتل ما اوحیا، پڑھیے جو کچھ وحی کیا گیا۔ ریسائٹ واٹ ہیز بین ریویلڈ۔ یہ پارہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 46 سے شروع ہوتا ہے اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 30 پر ختم ہوتا ہے۔ اس پارے میں 5 صورتیں شامل ہیں۔ سورہ العنکبوت کا بقیہ حصہ، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ السجدہ مکمل، اور سورہ الاحزاب کا ابتدائی حصہ۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے ساتھ بہترین طریقے سے گفتگو کرنے کا حکم دیتے ہیں اور قرآن کی سچائی بیان فرماتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش جہاد کرتے ہیں
ہم انہیں اپنے راستے ضرور دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الروم شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ نے رومیوں کی فتح کی پیشگوئی کی تھی جو بالکل سچ ثابت ہوئی تھی۔ اس سورت میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جیسے نیند کا آنا، آسمان اور زمین کی تخلیق اور مختلف زبانوں اور رنگوں کا ہونا۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو دی گئی وہ سنہری نصیحتیں ہیں جو ہر دور کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے، والدین کا شکر ادا کرنے، نماز قائم کرنے اور لوگوں سے تکبر نہ کرنے کی تلقین کی تھی۔ اس سورہ کے آخری حصے میں 5 غیبی باتیں، علوم خمسہ کا ذکر ہے، جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جیسے بارش کب ہوگی، موت کب آئے گی۔ سورہ سجدہ میں اللہ نے ان مومنین کی تعریف کی ہے جو رات کے وقت اپنے بستروں سے الگ ہو کر اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو آیت الہی سن کر سجدے میں گر جاتے ہیں اور غرور نہیں کرتے۔ سورت کے اختتام پر ایمان والوں، فاسقوں اور نافرمانوں کے درمیان فرق کو واضح کیا گیا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس پارے کے آخری حصے میں سورہ الاحزاب شروع ہوتی ہے، جو مدنی سورت ہے اور اس میں معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی انسان کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے گئے اور اس میں منہ بولے بیٹوں، اڈاپٹڈ سنس کے شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کے لیے خصوصی آداب اور احکامات کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ سورہ احزاب میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق ہے۔ سپارے کا اختتام ازواج مطہرات کی عظمت اور ان کے درجات کے ذکر پر ہوتا ہے، جنہیں عام عورتوں کی طرح قرار نہیں دیا گیا۔ لسنرز، آج انفارمیشن آف قرآن میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی 21ویں پارے سے متعلق اہم معلومات۔ امید ہے آج کا سلسلہ بھی آپ کے لیے معلوماتی رہا ہوگا۔ کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی 22ویں پارے سے متعلق اہم معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ایک وقفے کے بعد بصیرت رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے، سنتے رہیے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 1903۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:39 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:49۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:08 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:18۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:12 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:22۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ السلام علیکم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ اپنے پروجیکٹ معلم القرآن پروگرام کے تحت ان نابینا افراد کو جو کہ حافظ قرآن ہوں یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، آن لائن پڑھانے کی مکمل تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ سیکھیں گے پروفیشنل یوز آف اینڈرائیڈ اپلیکیشنز، انگلش لینگویج، بریل نورانی قاعدہ، تجوید کے ساتھ ٹیچنگ سکلز اور بہت کچھ، جس کے بعد یہ افراد آن لائن پڑھانے کی مکمل مہارت رکھ سکیں گے۔ تمام خواہش مند افراد درج ذیل رابطے کے لنک پر کلک کر کے ایڈمیشن حاصل کریں یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 033086000072۔
صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کی جانب سے ڈینگی وائرس کی آگاہی اور احتیاطی تدابیر۔ ڈینگی وائرس ایک خطرناک اور تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے جو ایک خاص قسم کے مچھر ایڈیز ایجپٹی ماسکیٹو کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ یہ مچھر صاف اور رکے ہوئے پانی میں پیدا ہوتا ہے اور زیادہ تر صبح اور شام کے اوقات میں کاٹتا ہے، لیکن چند احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس بیماری کے پھیلاؤ کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ گھر کے آس پاس پانی کو کھڑا نہ رہنے دیں، رکے ہوئے پانی کو صاف کریں، کولر، گملے اور بالٹیوں کو روزانہ صاف کریں۔ صبح اور شام مچھر بھگانے والی کریم یا اسپرے کا استعمال کریں۔ پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں۔ دروازوں اور کھڑکیوں میں جالی دار پردوں کا استعمال کریں۔ ویژلی امپیئرڈ پرسنز گائیڈ کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے اور چھوڑنے کے بعد ہاتھوں کو سینیٹائز کریں۔ اپنے گائیڈ کو بھی ڈینگی سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیں۔ ڈینگی کی عام علامات میں تیز بخار، سر اور آنکھوں کے پیچھے شدید درد، جسم یا پٹھوں میں درد، جلد پر سرخ یا کالے دانے، متلی یا دل کا گھبرانا وغیرہ شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو فوراً ڈینگی کا ٹیسٹ کروائیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سیلف میڈیکیشن سے گریز کریں۔ یاد رہے، تاحال ڈینگی کی کوئی ویکسین یا خاص علاج موجود نہیں ہے۔ صرف احتیاط ہی اس بیماری سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ محفوظ رہیں، صحت مند رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو بصیرت رمضان جاری ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو آپ ٹیون ان کیے ہوئے ہیں۔ قرآن اور سائنس سیگمنٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے اور آج یوم علی کی مناسبت سے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں اپنی نشریات میں۔ تو ہمیں جوائن کر لیا ہے جناب طلحہ انعام صاحب اور جناب سلیم طاہر صاحب نے، تو میں بلا تاخیر ان کی طرف جاؤں گا اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ایک دو منٹ گفتگو ہم آج کے دن کی مناسبت سے بھی کر لیں تو کیسے مزاج ہیں؟ السلام علیکم طلحہ انعام صاحب۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ ثاقب بھائی آپ بتائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آج یوم علی مولا کائنات حیدر کرار کا آج دن ہے۔ بے شک بے شک۔ کیا کہے گا ثاقب بھائی؟ کیا کہنے اس حوالے سے، یقیناً ہمیں اپنی ٹرانسمیشن کا حصہ بنانا چاہیے تھا اور ہم نے بنایا بھی ہے الحمدللہ، اور خیبر شکن مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، اب آج کے دور میں، دور حاضر میں ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، صرف محبت زبانی نہیں ہونی چاہیے، پھر وہ محبت عملی بھی ہونی چاہیے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم جو ان کے اعمال ہیں، جو ان کے افعال ہیں، جو ان کے اقوال ہیں، ان پر پابند رہیں اور ان پر اچھے سے عمل کریں،
اور آج کے دور میں جہاں حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہم شاید بڑا مشکل سمجھتے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی وہ انہی دونوں چیزوں کے درمیان ایک دیوار تھی، تو ہمیں بھی انہی کے نقش و قدم پر چل کے اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ مکمل کرنا چاہیے. اس چیز کی آج خاصی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی. سلیم بھائی کیا کہیے گا آج کے دن کے مناسبت سے؟ اور وہ شعر بھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا. تو کیا کہیے گا سلیم بھائی؟ اللہ اکبر. بہت شکریہ ثاقب. بس کیا کہیے اس دن کے حوالے سے، اور کیا بیان کریے حضرت علی کی فضیلت کو. سلام ہو ان پر اور ان کے پورے آل پر سلام ہو. اور بس یہی جیسے کہ طلحہ نے کہا کہ ہمیں ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی سیرت سے سیکھنا چاہیے. جس طریقے سے انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، وہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، تو ہمیں ان کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے. بالکل ایسا ہی. بہت خوبصورت انداز میں آپ دونوں نے آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کی. اب ہم اپنے سیگمنٹ کو جاری رکھتے ہیں. قرآن اور سائنس کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا کرتا ہے. آج ہمارا موضوع ہے چاند، قرآن اور سائنس. ایک ایسا موضوع جو کہ اگین بہت اہم، اور اس کی بات ہوگی تو اس کی خوبصورتی کے حوالے سے بھی بڑی بات کی جاتی ہے. تو بلا تاخیر میں چاہوں گا کہ طلائع نام صاحب قرآن پاک میں کس طرح چاند کا ذکر آیا ہے؟ ثاقب بھائی ماشاءاللہ، چاند کی خوبصورتی کے حوالے سے ہم ویسے ہی جانتے ہیں اور مثالیں دی جاتی ہیں. جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور چاند کے حوالے سے دیکھنا چاہیں، اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہمارے لیے اور ایک عظیم نشانی ہمارے لیے. بے شمار آیات، بے شمار احادیث ہمیں اس حوالے سے ملتی ہیں. اور ابتدا ہم اگر کریں تو اس آیت سے کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. یہاں سے ہم کریں، میں نے جیسے بتایا کہ بے شمار آیات ہیں قرآن مجید میں چاند کے حوالے سے، لیکن ہم نے اس آیت سے شمار کیا. اور ہم دیکھیں کہ دنیا کا پورا نظام، جب ہم کائنات کا، اس ارتھ کا نظام کی بات کریں، صبح و شام کی بات کریں، دن اور رات کی بات کریں، تو ہر ایک پہلو میں چاند کا، سورج کا، یہ جو نشانیاں، یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہیں، ان کا ذکر نہ کریں یا ان کے بغیر اگر ہم تصور کریں اس دنیا کا، اس زندگی کا، تو وہ ناممکن ہے. ہمارا جو دن اور رات کا حساب ہے، قرآن مجید میں آیت ہے کہ یہ جو چاند کی منازلیں ہیں، ان سے، یہ جو میں نے آیت ابھی پڑھ کے بھی بتائی کہ اللہ رب العزت نے چاند کی منازلیں رکھی ہیں، اور چاند بڑھتا اور گھٹتا ہے اور آخر میں اتنا باریک ہو جاتا ہے جیسے کہ کھجور کی شاخ ہو. تو اللہ رب العزت نے وقت کا جو پورا نظام ہے، جو ہمارے مہینے کا نظام ہے، جو ہمارے سال کا پورا سسٹم ہے، یہ چاند کے ساتھ رکھا. اور بے شمار سائنسی چیزیں بھی اس سے ثابت ہوتی ہیں، گریوٹی اور پتہ نہیں کیا کیا انسان آج ثابت کر رہا ہے. اور خوبصورت ایک بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی قمر ہے، سورۃ القمر. تو یہ دیکھیں عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں قرآن مجید جو چیزیں بہت زیادہ خاص اہمیت رکھتی ہیں، ان کے نام پہ اللہ رب العزت نے صورتیں بھی رکھی ہوئی ہیں. بالکل ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ان پوری صورتوں کا، مکمل صورتوں کا جب ہم مطالعہ کریں تو اس میں بے شمار نشانیاں اور بے شمار اللہ کے جو اسرار ہیں کہ اللہ رب العزت ہی خالق ہے، وہی اس دنیا کو چلانے والا ہے، اور وہی اتنی بڑی بڑی نشانیوں اور نعمتوں کو پیدا کرنے والا ہے. دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. سلیم بھائی بس آپ بھی گفتگو کا آغاز کریں چاند کے حوالے سے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو اگزامپل ہی یہی دی جاتی ہے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے. تو یہ چاند کے حوالے سے سائنس نے بہت کام کیا ہے، بہت تحقیقات کی ہیں. تو کیا کہیے گا سائنسی اعتبار سے؟ جی بہت شکریہ ثاقب. چاند کے حوالے سے طلحہ نے خاصی گفتگو کی ہے، قرآن پاک کی آیت بھی بتائی ہے. اور میں اگر قرآن پاک کے حوالے سے آغاز کروں چاند کے حوالے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ بہت خوبصورت اشارہ دیا ہے ہمیں چاند کے حوالے سے. اور سائنس آج اس چیز کو قرآن پاک کے حوالے سے بھی ثابت کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورج ہے اس کو چراغ کی مانند بنایا ہے، ضیاء کی مانند بنایا ہے، اور جو قمر ہے اس کو نور بنایا ہے. تو اس میں ایک اشارہ بڑا خوبصورت ملتا ہے جو کہ سائنس آج ثابت بھی کر رہی ہے کہ جو سورج ہے یہ واقعتاً ایک، جیسے ہم دیا دیکھتے ہیں تو دیے کی اپنی روشنی ہوتی ہے، وہ اپنی روشنی سے جل رہا ہوتا ہے. تو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو سورج ہے اس کی اپنی روشنی ہے، وہ اپنی روشنی اپنی فیوژن کی وجہ سے انرجی پروڈیوس کر رہا ہے اور وہ جل رہا ہے اور اس سے روشنی پیدا ہو رہی ہے. جبکہ جو ہمارا قمر ہے، ہمارا جو چاند ہے، وہ خود روشنی پروڈیوس نہیں کرتا،
وہ روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور اس نور کی وجہ سے وہ بقائے نور نظر آتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی بیان فرما دیا. تو سائنس اس چیز کو آج ثابت کر رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ چاند کی کریشن جو ہے، چاند کی تخلیق کے حوالے سے سائنس آج بھی حیرت کا مظہر بنی ہوئی ہے، اور آج بھی سائنس نہیں سمجھ پائی کہ چاند کا وجود جو ہے وہ کیسے بنا. اس حوالے سے ڈیفرنٹ تھیوریز ہیں جن کو میں یہاں پہ بیان کرتا چلوں. پاپولر تھیوریز میں سے ایک جو ہے وہ زیادہ مانی جاتی ہے، وہ یہ کہ جب زمین کی تخلیق ہوئی تو زمین کے ساتھ ایک سیارہ جو مارس اور زمین کے درمیان میں تھا وہ زمین سے آ کر ٹکرایا تھا، اور اس کی وجہ سے زمین کا بہت سارا حصہ آسمان میں اسپیس میں چلا گیا تھا. اس کی وجہ سے جو ہمارا چاند ہے وہ وجود میں آیا. ایک تھیوری یہ ہے اور کافی پاپولر ہے. اس کے علاوہ ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ زمین اور چاند پیرالل دونوں ہی ڈسٹ سے بنے ہیں، اسی ڈسٹ سے جس کے بارے میں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اپنی کائنات کی جو ہماری ٹرانسمیشن تھی اس میں، کہ جو ہماری زمین ہے، سورج ہے، باقی سیارے ہیں، وہ ایک سٹار ڈسٹ سے بنے ہیں. ایک ستارے کے سپر نووا کے بعد جو مٹیریل بچا تھا اس مٹیریل سے ہمارا پورا سولر سسٹم وجود میں آیا ہے. تو ایک تھیوری یہ ہے کہ جو ہمارا چاند ہے وہ بھی اسی سٹار ڈسٹ سے بنا ہے، ایک پیرالل زمین کے ساتھ ہی کریٹ ہوا ہے. ایک تھیوری یہ بھی کہی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی ایک تھیوری یہ ہے کہ زمین کا جو چاند ہے یہ زمین کا اپنا حصہ نہیں ہے، یہ اسپیس میں، آؤٹر اسپیس میں کہیں بنا تھا اور پھر بعد میں زمین سے کیپچر کر لیا. تو یہ مختلف تھیوریز ہیں. سائنس اس کو آج بھی ثابت نہیں کر سکتی کہ کون سی ایسی ان میں سے تھیوری ہے جو کہ زیادہ بہتر ہے. لیکن ایک تھیوری کے بارے میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ سائنسدان اس پہ زیادہ متفق ہیں کہ زمین ہی کا حصہ ہے چاند، اور زمین ہی کے ٹوٹنے سے ہمارے اسپیس کے اندر وجود میں آیا ہے. آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ زمین کے لیے چاند کتنا ضروری ہے، ہماری اپنی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے. بہت شکریہ سلیم بھائی، بالکل اس پر بات ہوگی. ابھی ہم نعت سنتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آج میں خود یہ سعادت حاصل کروں. اور چاند کے حوالے سے ایک کلام کی فرمائش بھی تھی طلعت انعام صاحب کی جانب سے، تو وہی کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور اسی میں ایک شعر آتا ہے جو آج کے دن کی مناسبت سے بھی ہے، تو کلام پڑھتے ہیں اور آپ لوگ گھروں پر بیٹھے درود پاک پڑھ لیجیے گا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا. وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، اللہ وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا. وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، اللہ وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے. انہیں اختیار دیا گیا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. چاند سے بچپن میں آقا کھیلتے تھے، اس لیے یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا. چاند جھکتا تھا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے،
انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، اللہ وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ اے چاند تو چمکتا ہے، یہ تیری بھول ہے، اے چاند تو چمکتا ہے، یہ تیری بھول ہے، تو بھی میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، اللہ وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی، چھپے آفتاب کو موڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ثاقب بھائی، کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب طلائع انعام صاحب۔ اور گفتگو ہماری جاری ہے آج قرآن اور سائنس سیگمنٹ میں چاند کے حوالے سے۔ تو طلائع انعام صاحب مزید بتائیے گا کہ قرآن پاک میں کس طرح ذکر آیا ہے چاند کا، اور چاند کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو آج کل دنیا چاند پہ جانا چاہ رہی ہے، اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ثاقب بھائی، انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے تجسس رکھا ہے، اور ہم سورۃ الرحمن کا مطالعہ کریں، پورے قرآن کا مطالعہ کریں، بے شمار مقامات پہ اللہ رب العزت غور و فکر کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور سورۃ الرحمن میں تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آسمان کے کناروں سے نکلنا چاہو تو ہرگز نہیں نکل سکتے قوت کے زور کے بغیر۔ پھر ہم جب چاند کی بات کریں تو ایک انٹرسٹنگ چیز جو کہ سائنس اس کو کس طرح ثابت کرتی ہے، میں چاہوں گا کہ اگر سلیم بھائی اس حوالے سے بتائیں کہ آیا کہ سائنس اس کو ثابت بھی کرتی ہے، یا سائنس اس حوالے سے ابھی لا علم ہے یا خاموش ہے، یا اس کی اپنی کوئی تھیوری ہے۔ ہم نے جب سورۃ القمر کی بات کی تو اس میں واقعہ موجود ہے شق القمر کا، اور یہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ اسلامی ہسٹری کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے کہ انہوں نے اپنی انگلی کے اشارے سے جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور ثاقب آپ نے جو کلام پڑھا جی وہ بھی اس کی مناسبت سے۔ تو میں چاہوں گا کہ سلیم بھائی اس حوالے سے بتائیں۔ اچھا، دوسرا ایک چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے جب ہم یہ دیکھیں چاند کی بات کر رہے ہیں تو ہم سورج کی جس طرح بات کرتے ہیں کہ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو اب یہ انٹرسٹنگ چیز یہ کہ چاند کے بھی طلوع ہونے کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ چاند بھی طلوع ہوتا ہے، والقمر اذا تلاہا، چاند بھی طلوع ہو رہا ہے، اور مختلف مثال میں بولوں قسم کھا کھا کے اللہ رب العزت اس پورے کائنات کی ایک ایک چیز کی قسم کھا رہا ہے، اور انسان کو بتا رہا ہے کہ تمہارا رب جب اس عظیم نعمت کو، اس عظیم نشانی کو پیدا کر سکتا ہے تو پھر تمہارا پیدا کرنا اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہوگا، اور پھر تم کیوں اس رب کی جو ہے وہ عبادت نہیں کرتے۔ پھر یہ جو بات کی آپ نے کہ چاند پر لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو بالکل انسان، میں نے بتایا تجسس کا مارا ہے، انسان جا کے کوشش کرتا ہے، اور کئی ایسی جو خلا باز ہیں وہ گئے بھی ہیں، جا کے کوشش بھی کی ہے، ہر کوئی جانا چاہتا ہے۔ تو بالکل منازل طے کریں، اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہمیں کہ ہم غور و فکر کریں ان تمام نشانیوں پر۔ اچھا، کیونکہ سیگمنٹ ہمارا مختصر ہی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سلیم بھائی گفتگو کریں گے تو ختم ہو جائے گا۔ سورۃ الفلق کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی چاند کے بے نور ہو جانے یا چاند کے چھپ جانے اور رات کی تاریخی چھا جانے کے بعد جو اللہ رب العزت نے اس شر سے بھی پناہ کا ہمیں حکم دیا، تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دیں وہ نعمتیں ہمارے لیے تب ہیں جب کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہمارے لیے نعمت رکھا ہوا ہے،
اور جب اللہ رب العزت چاہے تو وہ نعمت پھر ہمارے لیے زحمت میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. تو اس کی طرف بھی غور و فکر کرنی چاہیے. پھر ہم دیکھیں کہ احادیث کا مطالعہ کریں تو چاند اور سورج کے بے نور ہو جانے کا بھی ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے اور احادیث میں بھی ملتا ہے. قرب قیامت کی جس طرح ہم بات کریں کہ قرآن مجید میں ماضی کے واقعات بتا دیے گئے 1400 سال پہلے، اسی طرح 1400 سال پہلے ہی قرب قیامت کی نشانیاں بتا دی گئیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا کہ چاند اور سورج کو جمع کر دیا جائے گا اور پورا آسمان لپیٹ دیا جائے گا. تو بے شمار ایسی چیزیں انہی نشانیوں کے حوالے سے ہیں جن پر اگر ہم غور و فکر کریں اور ان کو ترجمے سے بھی پڑھیں ثاقب بھائی، تو ہمیں اپنی قیامت اور اپنے جو اختتام ہے وہ یاد آتا ہے. اور یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ اگر ہمیں یاد آتا ہے اور ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل. کیا کہنا جناب طلائع انعام صاحب. سلیم بھائی آپ بتا رہے تھے کہ زمین کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے چاند، تو اس حوالے سے بتائیے گا، پھر ہم اپنے سیگمنٹ کو کلوز کریں گے. جی ثاقب بہت شکریہ. میں اس حوالے سے بالکل بات کر رہا تھا کہ زمین کے لیے چاند بہت ضروری ہے. سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر چاند نہ ہوتا تو زمین کا جو دن ہم 24 گھنٹے کا گزار رہے ہیں یہ محض 6 یا 7 گھنٹے کا دن ہوتا. اور جو ہم زمین پر سیزنز گزار رہے ہیں، یہ جو موسم ہے ہمارے پاس، سردی، گرمی، خزاں، بہار، اس کی بڑی وجہ بھی ہمارا چاند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری زمین ہے وہ گھومتے ہوئے تھوڑا سا ٹلٹڈ ہے. سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ 23.5 ڈگری جو ہے وہ زمین جھک کر اپنے سورج یعنی اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ہمیں سورہ یاسین میں فرمایا کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. دیکھیں کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن پاک میں بیان فرما دی ہے کہ ہر چیز اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ زمین ہو، ہر چیز اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے. اور آج جا کے سائنس اس چیز کو ثابت کر رہی ہے یا اس چیز کے بارے میں جان رہی ہے کہ جتنے بڑے سیلیسٹیل آبجیکٹس ہیں وہ سب اپنے محور میں گھوم رہے ہیں. ہمارا سورج بھی گھوم رہا ہے، ہماری زمین بھی گھوم رہی ہے، ہمارا قمر، ہمارا چاند بھی گھوم رہا ہے. اور یہ سب کس چیز کے گرد گھوم رہے ہیں؟ یہ ہمارے اس سینٹرل بلیک ہول کے گرد گھوم رہے ہیں جو کہ ہماری گلیکسی کا انٹیگرل پارٹ ہے. تو ہمارے جو جتنے بھی سیلیسٹیل آبجیکٹس ہیں، جتنے بھی فلکی اجرام ہیں، وہ سارے کے سارے محو گردش ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی ہمیں بیان فرما دیا. تو قمر کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہمارا چاند ہماری زمین سے زیادہ دور ہوتا تو جو ہماری زمین پر لائف ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہوتی، مرین لائف خاص طور پر، کیونکہ ہمارے چاند کی وجہ سے ہی سمندروں کے اندر لہریں پیدا ہوتی ہیں. جو ہماری زمین کے اوپر مد و جزر کا سلسلہ ہوتا ہے یہ چاند کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زمین کے جو ہمارے مختلف موسم ہیں یہ چاند کی وجہ سے ہیں. ہماری زمین کی گردش کو چاند نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے. اگر ہمارا چاند نہ ہوتا تو ہماری زمین بہت تیزی سے گردش کرتی اور اس کی وجہ سے ہمارا جو دن ہے وہ 6 یا 7 گھنٹے کا ہوتا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے چاند سے منسلک کی ہیں. اور جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے وجہ پیدا نہیں فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سیلیسٹیل آبجیکٹس کے بارے میں تو ہمیں باقاعدہ طور پر بیان فرمایا کہ تم آسمان کی طرف غور کیوں نہیں کرتے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں رکھی ہیں. بے شک چاند کے حوالے سے بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے سے ہی بیان فرما دی ہیں. اچھا، طلحہ نے شق قمر کے حوالے سے پوچھا تھا کہ سائنس ہمیں کچھ بتاتی ہے یا نہیں. تو سائنس ہمیں اس حوالے سے کچھ بھی نہیں بتاتی ہے. سائنس ابھی چاند کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں نہیں جانتی. سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ہمارا چاند ہے وہ ٹائٹلی لاکڈ ہے، یعنی اس کا ایک ہی چہرہ، ایک ہی سائڈ ہم دیکھ سکتے ہیں، دوسری سائڈ تو ابھی ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک ہی چہرہ ہمیں دکھایا ہے، دوسری سائڈ پہ کیا ہے یہ ہم بالکل نہیں جانتے. دوسری سائڈ بالکل ہم سے دور ہے، اندھیرے میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہم سے بالکل چھپا کر رکھا ہوا ہے. تو یہ اللہ کے راز ہیں جو کہ ابھی تک سائنس نہیں جان پائی. جزاک اللہ سلیم بھائی اور طلحہ انعام صاحب، بہت شکریہ. آپ لوگوں نے آج کے موضوع کے حوالے سے بھی اگین بہت شاندار گفتگو کی. طلحہ انعام صاحب، بس مختصراً آپ اس پر فرمائے گا کہ یہ جو ہم چاند دیکھتے ہیں عید کے حوالے سے، رمضان کے حوالے سے، اگر چاند دیکھے بغیر کوئی اناؤنسمنٹ کر دے رمضان شروع ہو گیا یا رمضان ختم ہو گیا، تو اس کے حوالے سے کیا کہے گا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ ثاقب بھائی، آپ نے وقت کی مناسبت سے سوال کیا لگتا ہے، کیونکہ آخری عشرہ چل رہا ہے، آپ کو یقیناً عید کا انتظار زیادہ ہوگا. اچھا، یہ ایک موضوع ایسا موضوع ہے ثاقب بھائی جس پہ اگر ہم بات کریں اور بات اس حقائق تک چلی جائے، چاند دیکھ کر ہی رمضان کی ابتدا کرنا اور چاند دیکھ کر ہی عید کرنا، افطار کرنا، تو یہ باقاعدہ احادیث میں ملتا ہے. اور احادیث میں کئی آثار ایسے ملتے ہیں کہ اس دور میں بھی چاند دیکھنے اور نہ دیکھے جا پانے کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ لوگ لا علم رہے اور وہ پھر بھی روزے سے تھے.
اور جب ان تک خبر پہنچی تو پھر انہوں نے جو ہے اسی وقت افطار کر لیا اور پھر عید کا جو ہے وہ دن منایا گیا. تو اس طرح ہوتا ہے. اب یہ کام جو ہے نا یہ معاملات آ جاتے ہیں ریاست پر. ریاست کا جو حاکم ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ حلال کمیٹی مکمل بنی ہوئی ہے اور تمام علماء کرام جو ہیں وہ بیٹھ کر اس میں چاند دیکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ پھر جب اللہ رب العزت نے ہر چیز کے لیے مسئول بنایا ہے اور اس سے ہی پوچھا جائے گا تو پھر ہم انہی پر جو ہے وہ ڈیپینڈڈ رہیں. ہم اس چیز میں اعتراض کرنا, کیونکہ ہم دیکھیں ایک ریاست میں رہتے ہیں, ایک حکمران کے ماتحت رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہمارے لیے لازم ہے. اب واللہ عالم جتنا اگر کوئی غلط فیصلہ وہ کریں گے تو ہر بندے کا فیصلہ جو ہے نا وہ اسی کے اوپر آتا ہے, اور حاکم اسی لیے زیادہ گرفت کی جائے گا کہ حاکم جو ہے وہ پوری رعایا پوری قوم حاکم کے ماتحت ہوتی ہے, اور اگر اس نے غلط فیصلہ کیا, اپنی مرضی اپنی خواہش چلائی اور کوئی روزہ جو ہے وہ اس نے مطلب 29ویں روزے پہ چاند کر دیا اور اگلے دن عید قرار دے دی, تو وہ پھر حاکم کے ذمے پوری قوم کا جو وبال ہے وہ اس حاکم کے ہی ذمے آئے گا. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ایک بہت بڑا امتحان ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی جو برکات ہیں وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اصل حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ جناب طلال عنان صاحب اور جناب سلیم طاہر صاحب. گفتگو روزانہ یہ جاری رہے گی. قرآن اور سائنس سیگمنٹ میں ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا. بصیرت رمضان جاری ہے. نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1903. افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:39 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:49. لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:08 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:18. اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:12 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:22. افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ. نئی صبح ویب ریڈیو, آپ کے دل کی آواز. نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع. پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں, صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر, تو جلدی کیجیے. لمیٹڈ سیٹس اویلیبل. کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی. مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072. آپ کی خود مختاری نئی صبح کی ذمہ داری. السلام علیکم. نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ اپنے پروجیکٹ معلم القرآن پروگرام کے تحت ان نابینا افراد کو جو کہ حافظ قرآن ہوں یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں, آن لائن پڑھانے کی مکمل تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے, جس میں وہ سیکھیں گے پروفیشنل یوز آف اینڈرائیڈ اپلیکیشنز, انگلش لینگویج, بریل نورانی قاعدہ, تجوید کے ساتھ ٹیچنگ سکلز اور بہت کچھ, جس کے بعد یہ افراد آن لائن پڑھانے کی مکمل مہارت رکھ سکیں گے. تمام خواہش مند افراد درج ذیل رابطے کے لنک پر کلک کر کے ایڈمیشن حاصل کریں یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 033086000072. نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز, نیا ہنر اور نیا فیوچر. پیپر ورک. اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا. اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا, فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن, اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا, بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز. ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے. اسلامک سیشن. اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا. اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم, اخلاقیات, سماجی شعور,
اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کی جانب سے ڈینگی وائرس کی آگاہی اور احتیاطی تدابیر۔ ڈینگی وائرس ایک خطرناک اور تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے جو ایک خاص قسم کے مچھر ایڈیز ایجپٹی ماسکیٹو کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ یہ مچھر صاف اور رکے ہوئے پانی میں پیدا ہوتا ہے اور زیادہ تر صبح اور شام کے اوقات میں کاٹتا ہے، لیکن چند احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اس بیماری کے پھیلاؤ کو آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ گھر کے آس پاس پانی کو کھڑا نہ رہنے دیں، رکے ہوئے پانی کو صاف کریں، کولر، گملے اور بالٹیوں کو روزانہ صاف کریں۔ صبح اور شام مچھر بھگانے والی کریم یا اسپرے کا استعمال کریں۔ پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں۔ دروازوں اور کھڑکیوں میں جالی دار پردوں کا استعمال کریں۔ ویژلی امپیئرڈ پرسنز گائیڈ کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے اور چھوڑنے کے بعد ہاتھوں کو سینیٹائز کریں۔ اپنے گائیڈ کو بھی ڈینگی سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیں۔ ڈینگی کی عام علامات میں تیز بخار، سر اور آنکھوں کے پیچھے شدید درد، جسم یا پٹھوں میں درد، جلد پر سرخ یا کالے دانے، متلی یا دل کا گھبرانا وغیرہ شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہو تو فوراً ڈینگی کا ٹیسٹ کروائیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سیلف میڈیکیشن سے گریز کریں۔ یاد رہے، تاحال ڈینگی کی کوئی ویکسین یا خاص علاج موجود نہیں ہے۔ صرف احتیاط ہی اس بیماری سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ہے۔ محفوظ رہیں، صحت مند رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک مرتبہ پھر آپ کو ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں۔ نئی صبح ویب ریڈیو کی رمضان نشریات بصیرت رمضان جاری ہے۔ 21ویں نشست اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے انشاءاللہ۔ بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی آپ سے ایک مرتبہ پھر کل ملاقات ہوگی۔ ابھی مناجات کے سیگمنٹ کے ساتھ ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کل ملتے ہیں۔ اللہ حامی ناصر۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ یا اللہ، اے بحر و بر کے مالک، اے پروردگار کائنات، انسانوں کی تخلیق کرنے والے، انسانوں میں سب سے بہترین اپنے محبوب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کرنے والے، اے رب کائنات، اے وہ کہ جو انسانوں کو ہر قسم کا ملکہ عطا کر دے، اے وہ کہ جو انسانوں کو فرشتوں کے سامنے اپنے نائب ہونے کا خطاب دے۔ یا رب العالمین، تیرے تصرف میں ہے اس کائنات کا ہر نظام، تیرے تصرف میں ہے اس آسمان
آسمان کا بغیر کسی سہارے کے کھڑے رہنا اور نہ جانے کب تک قائم اور دائم رہنا، پھر اس آسمان کے رواں رواں ہو جانے کے بعد قیامت کو قائم کر دینا، یہ سب تیرے حساب میں ہے، تیرے ہی نصاب میں ہے یا رب العالمین۔ ہم سب، ہماری تقدیریں، ہمارے روز و شب، یہ سب تیرے ہی کنٹرول میں ہے، تیرے ہی قابو میں ہے۔ ہم تیری ہی پناہ چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مغفرتوں کا سوال کرتے ہیں، تیری ہی پناہ میں رہنا چاہتے ہیں، تیرے ہی قدرت سے استفادہ حاصل کرتے رہنا چاہتے ہیں۔ جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، گدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے۔ اے مالک کل، اے خالق کل، اے انسانوں کو جب چاہے عزت کے مرتبے عطا کرنے والے، اے جسے چاہے ذلت و رسوائیاں عطا کر دینے والے، اے پروردگار عالم، تو نے اگر اپنی رحمت کی نظر سے ہماری طرف نہیں دیکھا، تو نے اگر اپنی رحمتوں کے جلوے ہمارے اوپر نہیں بکھیرے تو ہم ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہمیں جبرائیل کی بد دعا لگ جائے گی، ہمیں تیرے نبی کی بد دعا پر آمین کھا جائے گی یا رب العالمین۔ ہمارے ان رمضان المبارک کی ساعتوں پر، ان لیلۃ القدر کی تلاش کی جانے والی ساعتوں پر یا اللہ تیری رحمت کی امید ہے، تیرے کرم کی آس ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم تیرے نبی کی امت سے ہیں، تو اپنی نبی کی امت کو اس طرح رسوا تو نہیں کرے گا۔ ہم تجھ سے اس عاجزی کے ساتھ، اس انکساری کے ساتھ، بے سر و سامانی کی حالت میں، غربت اور مہنگائی کے زور کے آگے یا رب العالمین ہمارے اوپر نہ جانے کتنے فتنے ملوث ہیں، اس کے باوجود ہم تیری دعا، تیری آسرے پر، تیرے سہارے پر تجھ سے دعا کرتے ہوئے آج مطمئن ہے، پوری یقین ہے کہ ہمیں جس پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں یہ سلطنت، یہ تصرف عطا کیا ہے، یہ چیزیں عطا کی ہیں کہ ہم اپنا ملکہ کسی نہ کسی چیز پر، کسی نہ کسی صورت میں قائم کر سکے۔ وہ یقیناً ہماری دنیا تو اچھی کر رہا ہے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے گا یا رب العالمین۔ جنت الفردوس میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا رب العالمین۔ رمضان المبارک کی ساعتیں ہمارے لیے بابرکت، بامقصد بنا دے۔ آج ہم جس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے کام ہیں دنیاوی سطح کے جو ہم نے کرنے ہیں، وہ بھی ضروری ہے، کسب حلال بھی ضروری ہے، مہنگائی بھی ضروری ہے، مہنگائی کا مقابلہ ضروری ہے، اس کے اندر اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو پالنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے محنت اور مشقت اور وقت اور صلاحیتیں درکار ہیں۔ وہ کوشش ہماری جاری ہے، برکت دینا تیرا کام ہے۔ ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ جتنا پہلے وقت ہوا کرتا تھا، رمضان المبارک میں دن رات قرآن پڑھتے، قیام کرتے، صدقات دیتے، عبادات کرتے گزارے جاتے تھے۔ اب شاید وہ لمحات میسر نہیں، اب موبائل ہمارا آدھا وقت کھا جاتا ہے، بستر ہمارا اس سے زیادہ وقت کھا جاتا ہے یا رب العالمین۔ روزگاری کی یہ مجبوریاں ہمارا وقت کھا جاتی ہیں، ہمارے پاس تیرے لیے کوئی وقت نہیں ہے، مگر امید ہے، مگر تیری رحمت کا آسرا ہے، تیری رحمت کا سہارا ہے۔ ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، ہمیں معاف فرما دے۔ کبھی کنواں، کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں، کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی تو مصر کا قیدی، مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی تو مصر کا قیدی، مصر کا بادشاہ کر دے، گدا کو بادشاہ یا
بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک، جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ افطار ٹائمنگ از brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:39 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:49۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:08 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:18۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:12 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:22۔ افطار ٹائمنگ واز brought to you by نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ لایا ہے زبردست موقع۔ پہلی بار ویژولی امپیئرڈ اسٹوڈنٹس کے لیے جو فزیو تھراپی کی فیلڈ میں اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں، صحت اور ریہیبلیٹیشن کی فیلڈ میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، پریکٹیکل اسکلز ود ایکسپرٹ اینڈ کوالیفائڈ ٹرینر، تو جلدی کیجیے، لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ کورس مکمل کرنے کی صورت میں سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور ایڈمیشن کے لیے رابطہ کریں 033086000072۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ السلام علیکم۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ اپنے پروجیکٹ معلم القرآن پروگرام کے تحت ان نابینا افراد کو جو کہ حافظ قرآن ہوں یا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں، آن لائن پڑھانے کی مکمل تربیت فراہم کرنے جا رہا ہے، جس میں وہ سیکھیں گے پروفیشنل یوز آف اینڈرائیڈ اپلیکیشنز، انگلش لینگویج، بریل نورانی قاعدہ، تجوید کے ساتھ ٹیچنگ سکلز اور بہت کچھ، جس کے بعد یہ افراد آن لائن پڑھانے کی مکمل مہارت رکھ سکیں گے۔ تمام خواہش مند افراد درج ذیل رابطے کے لنک پر کلک کر کے ایڈمیشن حاصل کریں یا مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 033086000072۔ نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ آپ کے لیے لایا ہے نئی سکلز، نیا ہنر اور نیا فیوچر۔ پیپر ورک، اس کا وقت صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے گریٹنگ کارڈز بنانا، فلاورز اور گفٹ ڈیکوریشن، اسمال ایمبلپس اور اسٹیکرز یوز کرنا، بٹنز اور کریٹو کرافٹ آئٹمز، ہنر جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ارننگ کا راستہ بنے۔ اسلامک سیشن، اس کا وقت دوپہر 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا۔ اس میں شامل ہے اسلام کی تعلیم، اخلاقیات، سماجی شعور اور معاشرتی خبریں، روحانی طور پر آگاہی حاصل کرنا اور اخلاقی طور پر مضبوط بننا۔ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک بیسک کمپیوٹر لٹریسی۔ اس کورس میں آپ سیکھیں گے ٹائپنگ، کمپیوٹر ہینڈلنگ اور بیسک ڈیجیٹل سکلز۔ لمیٹڈ سیٹس اویلیبل۔ رجسٹریشن کے لیے ابھی رابطہ کریں 033086000072۔ آئیے اور اپنا فیوچر بنائیے نئی صبح کے ساتھ۔ کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 0330
9486000072۔ मजीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप या कॉल के जरिए हमसे राब्ता करें। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज। नई सुबह की जानिब से डेंगू वायरस की आगाही और एहतियाती तदाबीर। डेंगू वायरस एक खतरनाक और तेजी से फैलने वाली बीमारी है जो एक खास किस्म के मच्छर एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के काटने से फैलती है। ये मच्छर साफ और रुके हुए पानी में पैदा होता है और ज्यादातर सुबह और शाम के औकात में काटता है, लेकिन चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके इस बीमारी के फैलाव को आसानी से रोका जा सकता है। घर के आसपास पानी को खड़ा न रहने दें, रुके हुए पानी को साफ करें, कूलर, गमले और बाल्टियों को रोजाना साफ करें। सुबह और शाम मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करें। पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहनें। दरवाजों और खिड़कियों में जालीदार पर्दों का इस्तेमाल करें। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स गाइड का हाथ पकड़ने से पहले और छोड़ने के बाद हाथों को सैनिटाइज करें। अपने गाइड को भी डेंगू से बचाव की तदबीर इख्तियार करने का मशवरा दें। डेंगू की आम अलामात में तेज बुखार, सर और आंखों के पीछे शदीद दर्द, जिस्म या पट्टों में दर्द, जिल्द पर सुर्ख या काले दाने, मतली या दिल का घबराना वगैरह शामिल हैं। अगर इनमें से कोई भी अलामत जाहिर हो तो फौरन डेंगू का टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से रुजू करें। सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करें। याद रहे, ताहाल डेंगू की कोई वैक्सीन या खास इलाज मौजूद नहीं है। सिर्फ एहतियात ही इस बीमारी से बचाव का बेहतरीन तरीका है। महफूज रहें, सेहतमंद रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। सखाइन की विरासत है, सखाइन की विरासत। आज की महफिल एक ऐसी अजीम शख्सियत के जिक्र के लिए मखसूस है जिसने आगोश नबूवत और रिसालत में तरबियत पाई, जिसने 9 उम्र लड़कों में सबसे पहले इस्लाम लाने की सआदत हासिल की। ये शख्सियत हज़रत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहहू की है। कबूल इस्लाम के बाद वाज़ व नसीहत के जलसों और दावत इस्लाम के मजमू में हमेशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। बेअसत के चौथे साल जब करीबी अज़ा को अज़ाब इलाही से डराने का हुक्म आया और आपने उसकी तामील में कोहे सफ़ा पर चढ़कर अपने अहले ख़ानदान को जमा करके फरमाया, ए बनी मुत्तलिब, मैं तुम्हारे सामने दुनिया और आखिरत की बेहतरीन नेमत पेश कर रहा हूँ। तुम में से कौन मेरा साथ देता है और कौन मेरा मुआविन व मददगार बनता है? उसके जवाब में सिर्फ एक आवाज़ आई कि गो मैं उम्र में छोटा हूँ, मेरी टांगें कमज़ोर हैं और मेरी आँखों में तकलीफ़ है, मगर फिर भी मैं आपका मुईन व मददगार और दस्तो बाजू बनूंगा। ये आवाज़ अली इब्न अबी तालिब की थी। आपने 3 बार इस सवाल को दोहराया और उसके जवाब में हर मर्तबा अली ही की आवाज़ आई। हज़रत अली का ये दावा महज ज़ुबानी न था, उनका अमल इससे भी बढ़कर रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत मदीना का हुक्म हुआ तो हज़रत अली को अपने हुजरे मुबारक में बिस्तर पर आराम करने का हुक्म दिया और ख़ुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को साथ लेकर मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। उस वक्त हज़रत अली की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 22 बरस थी। इस उनफवान शबाब में अपनी ज़िंदगी का नजराना पेश कर देना फ़िदायत और जान सारी का अदीमुल मिसाल कारनामा है। नबी अलैहिस्सलाम के मक्के मुकर्रमा से तशरीफ़ ले जाने के 3 दिन बाद तक हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू मक्के में मुकीम रहे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हिदायत के मुताबिक लोगों की अमानतें वापस करके मदीने के लिए रवाना हुए। मदीने मुनव्वरा पहुंचकर नबी अलैहिस्सलाम ने मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा कराया तो हज़रत अली को अपना भाई बनाया। हिजरत के कुछ रोज़ बाद सन 2 हिजरी में नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को अपनी दामादी का शर्फ बख्शा और अपनी महबूब तरीन बेटी सैयदतुन निसा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा से आपका निकाह कर दिया। हिजरत मदीना के बाद ग़ज़वात का सिलसिला शुरू हुआ। ग़ज़वा तबूक के अलावा तमाम ग़ज़वात में हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ शरीक रहे और अपनी बहादरी और शजाअत के बेमिसाल जौहर दिखाए। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कई जंगें आपकी क़यादत और सरकर्दगी में लड़ी गईं, जिनमें आपकी कायदाना और सिपाहियाना सलाहियतों के जौहर नुमायाँ हुए। हज़रत अली ने हमेशा बहुत सादा ज़िंदगी गुजारी। आपकी ज़ात गिरामी ज़ुहद व क़नाअत का आला तरीन नमूना थी। आपके काशाने फ़क्र में दुनियावी शान व शौकत का कोई गुज़र न था,
دور خلافت میں کوفے تشریف لائے تو دارالعمارت کے بجائے ایک میدان میں فروکش ہو گئے اور فرمایا مجھے محلات کی خواہش نہیں، میرے لیے یہ میدان ہی کافی ہے۔ محنت مزدوری میں کبھی آر نہیں سمجھا۔ لوگ مسائل پوچھنے آتے تو آپ کبھی جوتا سیتے، کبھی اونٹ چراتے اور کبھی زمین کھودتے ہوئے ملتے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ اکثر فرش خاک پر سو جاتے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تلاش کرتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ دیکھا کہ علی بڑی بے تکلفی سے زمین پر پڑے سو رہے ہیں۔ چادر کمر کے نیچے سے سرک گئی اور پورا جسم مٹی میں لت پت ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کو یہ سادگی بے حد پسند آئی۔ اپنے دستے مبارک سے حضرت علی کا بدن صاف کیا اور محبت بھرے لہجے میں بولے، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ کھڑا ہو جا۔ زبان نبوت کی عطا کی ہوئی یہ کنیت حضرت علی کو اتنی پسند آئی کہ جب کوئی اس کنیت کے ساتھ آپ کو مخاطب کرتا تو خوشی سے آپ کا چہرہ چمک اٹھتا۔ جب اللہ نے آپ کو مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ بنایا تب بھی یہ سادگی قائم رہی۔ بہت معمولی کپڑے پہنتے، پیدل بازار میں گشت کرتے، کوئی پیچھے ہو لیتا تو منع کرتے اور کہتے اس میں امیر کے لیے فتنہ اور مومن کے لیے ذلت ہے۔ در عمارت پر نہ کوئی خادم تھا نہ دربان، شاہانہ تزک و احتشام کا تو بھلا وہاں کیا گزر۔ جب قیصر و کسریٰ کی شہنشاہی مسلمانوں کے لیے زر و جواہر اگل رہی تھی، اسلام کا خلیفہ اس وقت بھی ایک غریب اور عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتا تھا۔ مکتب نبوت سے جو فیض حضرت علی کو پہنچا وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جن کا علم اور تفقہ صحابہ میں مسلم تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ علم کے 10 حصوں میں اللہ جل شانہ نے علی کو 9 حصے عطا کیے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اصول و کلیات سے فروعی مسائل اخذ کرنے کا خاص ملکہ تھا۔ حضرت عمر فاروق بذات خود مجتہد اور امام فقہ تھے، مگر اس کے باوجود مشکل اور پیچیدہ مسائل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے رجوع کرتے تھے۔ مقدمات کے فیصلوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سمجھ اور دانائی عطا کی تھی اس میں کوئی آپ کا ہم پلہ نہ تھا۔ زبان نبوت نے فیصلہ سنایا وَأَقْضَاهُمْ علی، یعنی صحابہ میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ دنیاوی مال و منال سے اگرچہ تہی دامن رہے لیکن دل اتنا غنی اور بے نیاز تھا کہ کبھی سائل کو واپس جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ دن میں 3 بار کھانے کے لیے کچھ تیار کیا اور ہر بار سائل نے آ کر آواز دی، جو کچھ تھا اس کی نظر کر دیا اور رات کو بھوک اور فاقے کی حالت میں لیٹ گئے۔ اللہ کو آپ کا یہ ایثار اتنا پسند آیا کہ یہ آیت نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ 4.5 سال مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ رہے، لیکن امارت و خلافت سے پہلے گھر میں جو ساز و سامان تھا اس میں رتی بھر اضافہ نہیں ہوا۔ 18 رمضان کو ایک دشمن اسلام کے ہاتھوں زخمی ہوئے۔ زخم اتنے شدید تھے کہ ان سے جاں بر نہ ہو سکے۔ 21 رمضان کی شب میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتے ہوئے معبود حقیقی سے جا ملے۔ شہادت کی خبر مدینے پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ بالکل وہی منظر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت تھا۔ لوگ غم سے نڈھال ہجوم در ہجوم ام المومنین عائشہ صدیقہ کے گھر پہنچے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ ام المومنین کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اتنے میں معلوم ہوا کہ روضہ اقدس پر جا رہی ہیں۔ مہاجرین و انصار اپنے گھروں سے نکل آئے، گلیاں لوگوں سے بھر گئیں۔ لوگ سلام کرتے تھے مگر ام المومنین شدت گریہ سے جواب نہیں دے سکتی تھیں۔ چادر نہیں سنبھل رہی تھی، بار بار پیروں میں الجھتی اور آپ لڑ کھڑا جاتی۔ بمشکل تمام روضہ اقدس تک پہنچیں، حجرہ مبارک کا دروازہ پکڑ کر کھڑی ہو گئیں اور گلوگیر آواز میں کہنے لگیں، اے نبی رحمت تجھ پر سلام، ابو القاسم تم پر سلام، تمہارے دونوں ساتھیوں پر سلام۔ میں آپ کے محبوب ترین عزیز کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ آپ کا پسندیدہ، آپ کا تربیت یافتہ عزیز قتل ہو گیا۔ جس کی بیوی افضل ترین عورت تھی وہ قتل ہو گیا۔ جو ایمان لایا اور ایمان کے تقاضوں میں پورا اترا۔ میں آنسو بہانے والی غمزدہ ہوں۔ اگر قبر مبارک کھل جاتی
تو آپ کی زبان بھی یہی کہتی کہ میرا عزیز ترین شخص قتل ہو گیا۔ اس کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ایک سرد آہ کھینچی اور فرمایا اب عرب جو چاہیں سو کریں، انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ گھر والے وفائے کی وراثت ہے۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے، ذہب الظمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا۔